محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم یا علی مدد۔ ناظرین، کافی لمبے عرصے کے بعد، لگ بھگ 1 سال کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ہمارے ایپیسوڈز کو لے کے حاضر ہو رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہوئی، کورونا ایشو ہو گیا اور ہمارے سینٹر پہ کچھ ایشوز ہو گئے، کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو گیا، یہ حساب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے، بٹ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج سے سلسلہ شروع ہو تو چلتا رہے اور ہم ہمیشہ ریگولرلی آپ کی خدمت میں مختلف عنوانات پر پروگرام لے کر حاضر ہوتے رہے۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے ولایت اور حق کے شہزادی سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ۔ اور ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے آقا محسن حسین کربلائی صاحب۔ آقا السلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام علیہ السلام مدد۔ آقا آج کا ہمارا جو عنوان ہے ولایت اور حق کے شہزادی سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ، اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین حجج اللہ علیہم الصلاۃ والسلام، اللہم لنا الجبت والطاغوت۔ ناظرین کرام السلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام علی مدد۔ جی سب سے پہلے عباس بھائی، ہم آپ کے سوال پر آئے اس سے پہلے اپنے ناظرین سے بہت معذرت خواہی جو ہے وہ چاہیں گے کہ ایک طویل عرصے تک ہم جو ہے وہ آپ حضرات سے نظروں سے اوجھل رہے اور ایپیسوڈز لے کر، جیسے عباس صاحب نے بتایا کہ سینٹر پہ کچھ ایشوز وغیرہ تھے اور تو اس وجہ سے ہم نہیں آ پائے، مگر اب آپ بھی دعا کریں اور دعا کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ جب ہم ایپیسوڈ کرتے ہیں تو عنوانات کو لے کر کے آنا ہمارا فریضہ ہے، مگر اسے آگے پہنچانا ناظرین آپ کا فریضہ ہے۔ جی بالکل۔ اب جتنے حضرات بھی لائیو بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا شیئر کر لیں اور اپنے دوستوں کو، احباب کو، چاہنے والوں کو انوائٹ کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم اپنا یہ عنوان پہنچا سکیں اور پیغام پہنچا سکیں، بات پہنچا سکیں۔ بالکل سامنے کا عنوان ہے، کیونکہ ایام عزائے زہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ جاری ہے، تمام عزادار جو ہے وہ پرسے میں مصروف ہے اور بے شک حق بھی یہی ہے، اور جتنا ہم کرتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے سال، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے انہی ایام میں جو ایپیسوڈز کیے تھے، ہم نے اس میں ایک روایت ہدایت الکبریٰ سے پیش کی تھی جی، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو ایام ہے وہ محرم یعنی عاشور کے ایام سے کوئی کم ایام نہیں ہے۔ جی بالکل۔ تو جس طرح سے ہم محرم میں عزاداری کا انعقاد کرتے ہیں، جتنی زور و شور سے ہم محرم میں عزاداری کرتے ہیں، اتنی اور اس سے کہیں زیادہ زور و شور سے ہمیں اس ایام میں بھی عزاداری کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام حسین کا قاتل کون ہے دنیا جانتی ہے۔ بالکل۔ امام حسین کا قاتل کون ہے دنیا جانتی ہے، مگر شہزادی کا قاتل کون ہے اس پر آج بھی پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنا زیادہ پردہ ڈالا جا رہا ہے ہم اتنا ہی زور و شور سے اس ایام کو منائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہماری شہزادی کو مارنے والا کون ہے، ہماری شہزادی کی حرمت پامال کرنے والا کون ہے، اور ان کی شہادت کی وجہ جو شخص بنتا ہے وہ ملعون کون ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ ایام کو منائیں، اور خاص کر کے ہم نے یہ بھی پیش کیا تھا کہ خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا قاتل بھی، یوں تو آپ دیکھیں تو سامنے بالکل آپ دیکھیں گے تو شمر ہے اور آرڈر فالوڈ بائی یزید، سامنے آپ کو یزید دکھتا ہے، مگر امام حسین نے فرمایا کہ میرا قاتل بھی جو ہے وہ وہی ہے جو میری ماں کا قاتل ہے۔ تو یہ بنیاد اور یہ نیو جو رکھی گئی تھی، یہ فاؤنڈیشن جو رکھا گیا تھا وہ انہی ایام سے رکھا گیا تھا۔ یعنی اگر خلاصے میں یہ کہا جائے کہ اگر ایام عزائے زہرا نہ ہوتے تو عاشورہ بھی نہ ہوتا، کربلا بھی نہ ہوتی۔ بالکل۔ یہ ہوا اسی وجہ سے آگے جو ہے وہ ایک سلسلے وار جو ہے وہ مظالم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر۔ اب جیسے عباس صاحب آپ نے پوچھا کہ اس عنوان میں ربط کیا ہے،
تو میں صرف 2 جملوں میں عرض کر دوں کہ اس عنوان میں ربط یہ ہے کہ ولایت ہی حق زہرا ہے اور حق زہرا ہی ولایت ہے. یہ ہمارے اس عنوان کا ربط ہے. ولایت حق زہرا سے ہٹ کر کے نہیں ہے بالکل اور حق زہرا ہی ولایت ہے. حق زہرا میں ہی آپ کو ولایت مل جائے گی. بالکل. یا پھر جملے بدل کر کے یوں کہہ دوں کہ یوں تو آپ اگر دیکھیں لگ بھگ 3-4 سال سے ہم لوگ جو ہے وہ ولایت کے عنوانات پر ایپیسوڈز کرتے آ رہے ہیں، جس میں ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر شے ولایت سے ہے. اگر سب کچھ ہے تو ولایت سے ہے، ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. مگر آج کے اس ایپیسوڈ میں اور اس عنوان پہ ہم یہ اگر کہے تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر حق زہرا نہیں ہے تو ولایت بھی نہیں ہے. بالکل. اگر حق زہرا ادا نہیں کیا گیا اور اگر حق زہرا سے کوئی شخص منحرف ہو گیا تو پھر اس کی ولایت بھی کوئی کام نہیں آئی. بالکل. ولایت کا دار و مدار حق زہرا پر ہے. جی. تو لہٰذا حق زہرا پہچاننا بہت ضروری ہے، لہٰذا حق زہرا کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شہزادی کے حق پر طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ آگے چل کر اس پر بھی جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کریں گے. تو حق زہرا کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس لیے عنوان جو ہے وہ ہم قرآن کی آیت ہی سے آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو ایام ہے اس ایام میں سب سے زیادہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے عامہ اور خاصہ کے درمیان. ایک عامہ میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ بھائی یہ اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ گھٹا ہی نہیں تھا، اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. یہ تمام جو ہے وہ من گھڑت باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں. تو ہم قرآن کی ایک آیت سے دلیل بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ہم گزارش کریں گے کہ اسکرین کو دکھایا جائے تاکہ ہم قرآن کی آیت پیش کریں. یہ ناظرین آپ کے سامنے اس میں آپ دیکھیں سورہ تکویر 81واں سورہ، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت آپ کی اسکرین پر. یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بچے کو زندہ دفنا دیا. ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بچے کو زندہ دفنا دیا تو کس ذنب میں، کس گناہ سے، کس وجہ سے اسے زندہ دفنا دیا. اب یہ آیت آپ نے دیکھی. اب آئے میں آپ کو اس کی تفسیر بتاؤں معصوم سے کہ معصوم نے کیا ارشاد فرمایا. یہ آپ کی اسکرین پر بہار الانوار، اسکرین پر آپ دیکھ لیں، صرف حوالہ دیکھ لیں، اس کے بعد تفصیلی جو ہے وہ گفتگو ہم کریں گے اس پر. یہ اسکرین پر آپ کی یہاں سے آپ دیکھیں یہ وہی آیت ہے. پہلے بہار کی جلد دیکھ لیں، 53ویں جلد 53، 53ویں جلد میں صفحہ نمبر 23. ٹھیک ہے، یہاں پہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلْتَ، کہ کس گناہ میں اسے مارا گیا. قال، چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا مفضل والموعودۃ واللہ محسن، کہ یہ جو جس بچے کی بات ہو رہی ہے جسے مارا گیا ہے وہ کون ہے؟ محسن. اور یہ محسن کون ہے؟ لأنہ منا، اور یہ محسن ہم میں سے ہے. لا غیرو، کوئی غیر نہیں ہے. فمن کالا غیرہ، اور اگر کوئی کچھ غیر کہتا ہے اس کے علاوہ، اس آیت کی تفسیر کے علاوہ کوئی اگر کچھ اور کہتا ہے، کالا غیر ھذا، کوئی اگر اس سے غیر کہتا ہے، فکذبوہ، تو پھر اس کی تکذیب کرو. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں امام؟ کہ اس کی تکذیب کرو، یعنی وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اب ہم سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ آپ فلاں کی تکذیب کیوں کرتے ہیں، آپ فلاں کی تکذیب کیوں کرتے ہیں. ہم فلاں اور فلاں کی تکذیب جو ہے ہم اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں کرتے ہیں اور امام کے حکم سے کرتے ہیں کہ جو شہزادی پر ظلم ہونے کا انکار کرتا ہے اس کی تکذیب کرنے کا حکم امام معصوم نے دیا ہے. جو جناب محسن کا انکار کرتا ہے اس کی تکذیب کرنے کا حکم خود چھٹے سرکار نے دیا ہے. تو ہم اس روایت کی روشنی میں فضل اللہ پر لعنت کرتے ہیں جس نے شہزادی پر دروازہ گرنے کا انکار کیا ہے، اور وہ جتنے بھی حضرات ہیں جنہوں نے شہزادی پر دروازہ گرنے کا انکار کیا ہے اور حق زہرا میں جو کوتاہی کرتے ہیں ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں اس روایت کی روشنی میں. بے شمار لعنت. اچھا آقا، یہ تو آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شہزادی پر دروازہ گرنے کا جو واقعہ ہے اس کا انکار کرتے ہیں. جی.
غیر جو کرتے ہیں وہ. لیکن آقا ان کے سپورٹ میں یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں یہ اپنے سپورٹ کے اندر مولا کا ایک قول پیش کرتے ہیں جو شیخ صدوق نے اپنی کتاب الخصال میں لکھا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے عباس صاحب, اب آپ نے اس قول کی بات کر لی تو ہم اس قول کو بھی لے لیں, ناظرین کو دکھا دے اور اس میں بھی جو ہے وہ بات بالکل واضح کر دے کہ وہ کون سا قول ہے جس کے سہارے سے یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں تو دروازہ تھا ہی نہیں تو گرے گا کیسے. آئے ناظرین آپ کی اسکرین پر ایک بار پھر دیکھیں الخصال, جس قول کا بھی عباس صاحب حوالہ دے رہے تھے اس کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے, الخصال کی صفحہ نمبر 409 اس پہ یہ روایت ہے. آپ صرف جو اہم جملہ ہے روایت کا وہ دیکھ لیں. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ مُحَمَّدٍ لَا سُقُوفَ لَا بُيُوتِنَا وَلَا أَبْوَابَ. یہاں پہ یہ جو جملہ ہے یہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ مولا نے فرمایا ولا ابوابا, کہ مولا نے فرمایا ہمارا کوئی دروازہ نہیں ہے, ہمارا کوئی باب نہیں ہے. اس سے پہلے ولا سقوفا کوئی چھت نہیں ہے, اور پھر یہ ولا ابوابا کہ کوئی باب نہیں ہے, ولا ستورا الا. اب اس کے آگے کا جو جملہ ہے یہ اسے چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ بالکل کیسی باتیں ہم بتاتے ہیں, الا الجرائد وما اشباہہا. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ کوئی باب نہیں ہے ہمارا, کوئی در نہیں ہے, مگر سوائے اس کے الا کہ کچھ شاخیں ہیں اور اس کی شباہت جیسی کچھ چیزیں ہیں. تو مولا نے انکار کس چیز کا کیا یہاں پر؟ دروازے کا انکار کیا کہ بھائی ہمارے پاس ہمارا باب نہیں ہے. اب یہ بالکل ویسی ہی بات ہو گئی, آپ کلمہ لے لیں لا الہ الا اللہ. اب آپ نے لا الہ لے لیا, الا اللہ آپ نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا کہ نہیں کوئی خدا ہی نہیں ہے. ارے اس کے آگے الا اللہ بھی تو ہے, سوائے اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی مولا نے فرمایا کوئی باب نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے, لا ابواب الا جرائد, کہ بھائی جرائد ہے اور جرائد کے ساتھ ساتھ اس کے جیسی اور چیزیں بھی ہیں. جی آپ نے وہ چھوڑ دیا. تو یہ بالکل بیتوکی سی مثال, یہ بس کہتے ہیں کہ بغض علی میں عقل خط ہو جاتی ہے. جی اور یہ تو خیر اسی روایت سے ہم نے سب بتا دیا کہ اللہ کے بعد آگے اور بھی ہے. تو آپ صرف لا الہ نہیں لے سکتے, آپ کو الا اللہ بھی لینا ہوگا, تب جا کے کلمہ مکمل ہوگا. ٹھیک ہے, یہ الخصال سے جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں. اچھا اگر یہاں پر ایک بات اور بھی آتی ہے جی, اگر ان کی بات بھی اگر لٹرلی لے لی جائے ہاں تو مولا نے باپ کی بات تو کی ہے, دروازے کی مولا نے کہا کہ ہاں, دروازہ کہہ رہے اس زمانے میں دروازہ ہی نہیں ہوتا. نہیں, وہ یہ کہہ رہے کہ مولا نے کہا کہ میرے گھر میں ہمارے گھر میں دروازہ نہیں ہے. ان کا کہنا تھا دروازے ہوتے ہی نہیں تھے یہ لوگ کہتے ہیں. ہاں, تو وہ تو اب دیکھیں بچنے کے لیے کھسیانی بلی کیا کرے گی, کھمبا نوچے گی, تو وہ بچنے کے طریقے سارے بالکل. مگر بہرحال ہم یہ بھی ثابت کر کیے دیتے ہیں کہ دروازہ بھی تھا. بالکل. اب وہ کس شکل میں تھا دروازہ یہ الگ عنوان ہے, مگر دروازہ تھا. اب دیکھیں آپ کس کی بات کو جو ہے وہ زیادہ توجہ دیں گے اور آپ کس کی بات کو مانیں گے؟ کسی مولوی مفتی کی جو کہے گا دروازہ نہیں تھا, یا آپ رسول اللہ کی پیشن گوئی کو مانیں گے جو کہیں گے کہ دروازہ ہوگا؟ جی اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کسے جو ہے وہ افضل سمجھتے ہیں اور آپ کسے مفضول سمجھتے ہیں. آپ کس کی بات کو فوقیت دیں گے, کس کی بات کو آپ ترجیح دیں گے, کس کی بات کو آپ ترک کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بہار الانوار جلد 22. یہ بہار کی 22ویں جلد میں آپ دیکھیں, یہاں پہ یہ اس ایک روایت سے آپ کے وہ کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو نشانے, اس سے انشاءاللہ دو باتیں ثابت ہوگی. یہاں پہ صفحہ نمبر 485 آپ کی اسکرین پر یہ روایت دیکھیں آپ. سرکار رسالت مولا امیر سے فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد محمد وعلی عجل فرجہم یا علی ویل لمن ظلمہا. پہلے آپ پوری روایت دیکھ لیں, مگر اتنا وقت نہیں رہتا ہے کہ ہم پوری روایت پیش کریں. وَعَلَمُ يَا عَلِي, اے علی تمہیں پتہ ہو, انی راضی, میں میری بیٹی فاطمہ سے راضی ہوں, میری بیٹی فاطمہ مجھ سے راضی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں اور رب بھی اس سے راضی ہے, ملائکہ بھی اس سے راضی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی ویل لمن ظلمہا, اس پر ویل ہو. اب یہ ویل جو ہے نا یہ لعنت سے بڑی چیز ہے. اور پھر سرکار رسالت معاب کی ویل ہو, ہماری آپ کی لعنت کی کیا حیثیت سرکار رسالت معاب کی ویل کے آگے. سرکار رسالت معاب فرماتے یا علی ویل لمن ظلمہا, اس پر ویل ہو کہ جو اس پر ظلم کرے گا.
پہلی چیز. اس کے آگے وَوَيْلٌ لِمَنِ ابْتَزَّهَا حَقَّهَا، اور اس پر بھی ویل ہو کہ جو اس کے حق کو غصب کرے گا. یہ کون فرما رہے؟ سرکار رسالت مآب فرما رہے. اب کوئی اٹھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ شہزادی کا حق غصب نہیں ہوا تھا، کیونکہ سرکار رسالت مآب کوئی عبث بات کریں گے ہی نہیں. حق غصب ہوگا، اسی لیے اس پر جو ہے سرکار نے جانے سے پہلے ہی لعنت کر کے گئے. ویل سرکار نے اگر کہا ہے تو وہ اسی بات پر ویل کریں گے کہ جو ہونے والا ہوگا، جو ہوگا ہی نہیں اس پر لعنت بھیج کر کے کیا فائدہ. سرکار نے یہاں پر ویل کیا ہے تو کس پر بھیجی ہے؟ لعنت کس پر کی ہے؟ کہ جو شہزادی کا حق غصب کرے گا. وَوَيْلٌ لِمَنْ هَتَكَ حُرْمَتَهَا، اور جو ان کی حرمت کو پامال کرے گا، حرمت کو آنچ لگائے گا، اس پر بھی ویل ہو. اس کے بعد یہ جملہ، یہ کہتے ہیں دروازہ نہیں تھا، دروازہ نہیں ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، مگر سرکار رسالت مآب کیا کہہ رہے؟ وَوَيْلٌ لِمَنْ أَحْرَقَ بَابَهَا، اللہ اکبر، اور اس پر ویل ہو کہ جو اس کے دروازے کو جلائے گا. بے شمار لعنت ہو اس پہ. جو میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا شہزادی کے دروازے کو جلائے گا، اس پر ویل ہو. بابہا، آپ دیکھیں یہ بہار آپ کے سامنے ہے، اعراب آپ کے سامنے ہے. تو یہ بات ان کا کہنا کہ سرکار مولا امیر نے فرمایا کہ ہمارے دروازے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو اب مولا علی اور سرکار رسالت مآب کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. تمہارے ذہن میں تضاد ضرور ہو سکتا ہے، بالکل تمہاری فطرت میں تضاد ضرور ہو سکتا ہے، مگر دو معصوم کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. سرکار رسالت مآب نے کھلے لفظوں میں کہہ دیا کہ دروازہ جلایا جائے گا، اور جو بھی جلائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر ویل ہو. تو جس پر سرکار رسالت مآب لعنت بھیجتے ہیں، ویل کرتے ہیں، اس پر ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں. اور ان پر لعنت بھیجنا بھی اسی روایت سے ثابت ہے بے شمار. کہ جس نے بھی شہزادی کا دروازہ جلایا ہے، کنفس ملعون ہو یا چاہے کوئی اور ملعون ہو، یا جو بھی ساتھ میں آئے تھے آگ لکڑیاں لے کر، ان سب پر ویل ہو. سرکار رسالت مآب نے بھیجی ہے اور ہم بھی بھیجتے ہیں، اور تا قیامت بھیجتے رہیں گے. بے شمار. تو دیکھا ناظرین، آپ نے آقا نے کتنی پیاری حدیث بتائی جس سے بالکل صاف ہو جاتا ہے، کوئی اس کے اندر کنٹروورسی، کوئی ہڈن میننگ نہیں ہے، بالکل اوپن بالکل صاف ایک دم ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دروازہ گرائیں گا ان پر، اور جب دروازہ جلائیں گا ان پر لعنت کی. اچھا آقا، ہمارے جو جونے علماء ہے، جو جید علماء ہے، جو پہلے کے علماء ہیں، سلف کے، ماضی کے علماء، ان کا ماضی کے علماء ہے، ان کا اس کے بارے میں، اس عنوان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ بالکل بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جی دیکھیں عباس بھائی، ہمارے یہاں اہل تشیع میں کبھی بھی اس عنوان پر کوئی اختلاف نہیں. بالکل آج تک صدیاں بیت گئی، 1400 سال ہو گئے، آج تک اس عنوان پر اہل تشیع میں کوئی اختلاف نہیں رہا. یہ ابھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ جس بے بنیاد اتحاد کے مقصد کو لے کر کے سامنے آ رہی ہے وہ بھی ممکن نہیں. انشاءاللہ ہم کوئی ایک ایپیسوڈ کبھی اسپیشلی اس عنوان پر لیں گے کہ اتحاد انسانیت کے درمیان تو ممکن ہے، مگر اتحاد جو ہے وہ عقیدے کے عنوان سے کسی کے ساتھ ممکن نہیں. بالکل. تو یہ اتحاد کے چکر میں یہ ایک نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑا گیا ہے کہ بھائی ان کو برا لگ جائے گا، ان کو برا لگ جائے گا، ان کو برا لگ جائے گا. تو یہ جو ان کو برا لگ جائے گا، جس کی فکر آپ کو ہے، وہ فکر ہمارے ماضی کے علماء کو نہیں تھی. وہ فکر شیخ صدوق کو نہیں تھی، شیخ طوسی کو نہیں تھی؟ کیا وہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں نہیں تھی؟ کیا وہ بہار الانوار کے علامہ مجلسی کو نہیں تھی؟ اتنے جید اور ماضی کے ہمارے علماء جو گزرے ہیں، جو فقہا گزرے ہیں، ان کو نہیں تھی یہ ساری فکر؟ آج یہ انہی کا جو ہے میں کہوں گا کرم ہے، اور آج یہ انہی کی محنت ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر پا رہے ہیں. اگر علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا ہی نہیں ہوتا تو ہم آپ کے سامنے پیش کیا کرتے؟ یا مثال کے طور پہ ابھی ہم شیخ طوسی کے حوالے سے تلخیص الشافی سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر شیخ طوسی نے تلخیص الشافی میں نقل ہی نہیں کیا ہوتا تو ہم آپ کے سامنے پیش کیا کرتے؟ تو یہ ان کی محنت ہے جو ہم آپ کے سامنے صرف پیش کر رہے ہیں، لیکن اصل محنت ان کی ہے. اب یہ ان کی محنت سے آپ کو یہ بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سب لکھا انہوں نے ہے. اب اگر انہوں نے لکھا ہے، اس کا مطلب وہ ان چیزوں کو مانتے تھے، ان کا عقیدہ تھا ان چیزوں پر. تو جتنے بھی عباس صاحب ہمارے ماضی کے علماء سلف تھے، جید فقہا تھے، ان سب کا یہی ماننا تھا، ان سب کا یہی عقیدہ تھا، اور وہی ہم جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں بھی ناظرین کی خدمت میں. یہ ناظرین آپ کی اسکرین پر تلخیص الشافی، کچھ ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے ہم آپ کو اسکرین پر اس وقت نہیں دکھا پا رہے.
مگر میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تلخیص الشافی. ٹھیک ہے, اس کی جلد نمبر 3-4 4 جلدیں ہیں, 1-2 جلد ساتھ میں ہے اور تیسری چوتھی یہ ساتھ میں ہے. تو تلخیص الشافی کی تیسری چوتھی جلد کے صفحہ نمبر 156, صفحہ نمبر 156 پر اگر آپ دیکھیں, یہ ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لے, کسی نے جو ہے وہ التجا کی, ہم دکھا دیں ایک بار پھر. ٹھیک ہے, اس کے صفحہ نمبر 156 پر, شاید یہ ایرر ٹھیک ہو گیا ہو تو ایک مرتبہ ہم پھر سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں. جی, یہ روایت آپ کے سامنے. یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کہتے ہیں انہم ضربوها بالسیاد والمشہور الذی خلف فیہ بین الشیعہ. یہ اہل تشیع میں شیخ طوسی کہہ رہے ہیں, اہل طوسی کے علماء میں, سلف میں, سب میں یہ بات مشہور ہے کہ جو ہے وہ ضربت لگائی گئی تھی, اور جو واقعہ جو ہے شہزادی کے ساتھ گزرا تھا. انا, اب یہ اس کے بعد ملعون کا نام لکھا ہوا ہے. انا, یہ ملعون کے نام کے بعد آپ دیکھیں ضرب علی بطنہا, ان کے بطن پر شہزادی کے معاذ اللہ, اللہ اکبر, جو ہے وہ بطن لگائی حتی اسقطت. جی, یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, شاید اس کی لائیو فیڈ جو ہے وہ جا چکی ہے. فسمیہ اسقط محسنان, اور اس طرح سے جو ہے وہ شہزادی پر حملہ کیا کہ جناب محسن جو ہے وہ ساقط ہو گئے, جناب محسن کی شہادت واقع ہو گئی اس وقت. اور یہ روایت ولی روایت بذالک مشہورۃ عندہم, اور پھر فٹ نوٹ میں انہوں نے نام دیا ہے کہ یہ کن کن کے نزدیک یہ روایت مشہور ہے. راج کتاب سلیم بن قیس والبہار المجلسی احوال الزہرا وغیرہ من تواریخ الشیعہ. شیعہ تاریخ میں, سلیم بن قیس میں, بہار میں, احوال الزہرا میں, ہر جگہ پر جو ہے وہ علماء سلف نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اور کوئی اختلاف نہیں تھا اہل شیعوں میں. شیخ طوسی کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, شیخ طوسی کہہ رہے, کوئی اختلاف نہیں ہے اہل تشیع میں اس روایت کے حوالے سے. اور اسی میں پھر آگے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو عامہ کے حوالے سے بھی کہہ رہے شیخ طوسی ولیس ينکر الروایت بذالک, اور اس روایت کا کسی نے انکار نہیں کیا اہل تشیع میں. ان قد بین الروایت وارد من جہت العامہ, اور عامہ کے جہت میں بھی یہ روایت وارد ہوئی ہے من طریق بلادری وغیرہ. یہ بلادری اور وغیرہ میں وہ جو ہے وہ عامہ کے یہاں بھی یہ روایت لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے, تلخیص الشافی میں آپ کو یہ ساری پوری روایت جو ہے وہ شیخ طوسی نے جو نقل کی ہے وہ مل جائے گی. تو عباس صاحب, علماء سلف ماضی کے علماء نے کبھی اختلاف نہیں کیا ہے, اور آج بھی جو اختلاف ہو رہا ہے وہ صرف یہ اتحاد کے چکر پہ, یہ بے بنیاد. لگ بھگ آگا جیسا آپ نے کہا کہ شیعوں کے اندر اس موضوع کے اوپر کبھی کوئی اختلاف تھا ہی نہیں, آج بھی لگ بھگ آپ کہہ لیں کوئی اختلاف نہیں. آج بھی عوام, بالکل بالکل بالکل, ہمارے جو مومنین ہیں, جو عزادار ہے, اس میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. بالکل, شاید کوئی اکا دکا جو ان کی نظریے کا ہو یا جو بہک گیا ہو, جسے ہدایت کی ضرورت ہو سکتا ہے 1-2 کو ایسے مل جائے, ورنہ ادروائز تمام اہل تشیع اس روایت کو مانتے ہیں اور شہزادی کے قاتل پر لعنت بھی بھیجتے ہیں بے شمار. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر ضروری ہے کہ دیگر جو افراد ہیں, جو دوسرے مسالک کے, دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, جو نہیں جانتے شہزادی کا قاتل کون ہے, ان تک جو ہے یہ میسج, یہ پیغام پہنچایا جائے, اور بالکل سٹل انداز میں, بالکل اچھے انداز میں یہ پیغام پہنچایا جائے کہ کون ہے شہزادی کا قاتل. اچھا چلیے آگا, جی پروگرام ختم کریں اس کے پہلے ہم آخری سوال آپ سے کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ جو کچھ ہے وہ حق کے بی بی شہزادی سلام اللہ علیہ و صلوات اللہ علیہ ہے. تو آگا شہزادی سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بی بی کو وسیلہ بنا کے مانگے, آپ ڈائریکٹ بی بی سے نہیں مانگ سکتے؟ آپ یہ ایک عام فہم, ایک نظریہ جو ہے وہ بنایا جا چکا ہے مقصرین کی طرف سے, بطریوں کی طرف سے, کہ ائمہ طاہرین سے ڈائریکٹ نہیں مانگا جا سکتا. یعنی ان کے ذریعے سے, جیسے آپ دعائے توسل پڑھے, تو آپ دعائے توسل جب پڑھتے ہیں تو اس میں انہیں وسیلہ بناتے ہیں, آپ مانگتے اللہ سے. تو یہ جو ایک سمجھیے کہ
وہابیت ٹائپ کا فتنہ ہمارے درمیان بھی شامل ہو چکا ہے. یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو حدیث قصہ کے منکر ہو جاتے ہیں, جو زیارت عاشورہ سے انکار کرتے ہیں, اور اس طرح کی ساری چیزیں. یہ وہی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ائمہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے, صرف بی بی سے نہیں, ائمہ سے, ائمہ طاہرین میں سے کسی سے بھی آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. آپ وسیلہ دے سکتے ہیں بہرحال, مگر ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. تو ٹھیک ہے, آئیے ہم اس کے حوالے سے, آپ نے سوال کر ہی لیا ہے. تو حق زہرا کی جہاں تک بات ہے, تو جب پوری کائنات حق زہرا میں ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے, کہ پھر ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ بالکل, تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اور حق زہرا کے حوالے سے بات ہو تو لولاک لما خلقت الافلاک, لولا کلمہ خلق, وہ اگر آپ روایت لے لے تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب پوری کائنات شہزادی کے صدقے میں بنی, اللہم صلی علی اور محمد, جب پوری کائنات شہزادی کے صدقے میں بنی ہے, تو آپ ان سے ہی نہ مانگیں تو پھر آپ کس سے مانگیں گے؟ بالکل, اور ان کے اختیار میں نہیں ہے دینا, تو کس کے اختیار میں ہے دینا؟ ویسے ولایت کا مطلب ہی اختیار ہوتا ہے, ولایت کا مطلب ہی اتھارٹی ہوتا ہے. تو میں ڈائریکٹ روایت بھی پیش کر لوں. عباس صاحب, آپ نے جیسے کہ عرض کیا, اور یہ ہمارے ناظرین میں جنہیں نہیں پتہ ہوگا ان کے لیے ایک تحفہ بھی ہوگا, یہ روایت ان کے لیے ایک تحفے کا کام بھی کرے گی. مگر کاش عباس صاحب ہم دکھا بھی پاتے ناظرین کو, مگر تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے کافی دن کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہے, تو تھوڑا سا معذرت چاہتے ہیں, یہ کچھ نہ کچھ. بہرحال مستدرک الوسائل, ٹھیک ہے, اگر یہ ٹھیک ہو جائے تب ہم دکھا دیں گے. مستدرک الوسائل کی 6 جلد, اسے آپ لے لیں اور اس میں آپ دیکھیں تو ہم روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یا شیخ ابراہیم کفعمی سے روایت جو ہے وہ یہ نقل ہو رہی ہے, اور اس روایت میں ایسا ہے کہ آپ کی اگر کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے, کوئی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے, تو اس کے لیے آپ وہ پورا عمل جو ہے وہ وارد ہوا ہے. اور غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے شاید شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بھی اس عمل کو نقل کیا ہے, مگر میں مستدرک سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, جس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے, ناظرین اسے نوٹ کریں, اگر وہ حاجت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ 2 رکعت نماز باہدیہ بنیت شہزادی کے ہدیے کی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, اور اس کا پورا طریقہ ہے, ٹھیک ہے. آپ فَإِذَا سَلَّمْتَ کبھی اب 3 مرتبہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تسبیح نکالنی ہے آپ کو, تسبیح زہرا جو شہزادی کی ہم تسبیح نکالتے ہیں وہ تسبیح نکالنی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے. ہاں, یہ شاید اب ایشو کچھ ٹھیک ہے, تو 1 منٹ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں روایت. یہ آپ کی اسکرین پر ناظرین, یہ دیکھ لیں آپ اسکرین پر. جب آپ سجدے میں جائیں, اور سجدے میں جانے کے بعد وَقُلْ میں عمرہ 100 مرتبہ کہے سجدے میں جانے کے بعد. کیا کہے سجدے میں جانے کے بعد؟ دیکھیں اب یہاں پر آپ سجدہ کس کا ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کا, ان کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں. سجدہ تعظیمی کے بھی یہ قائل نہیں. ہم انشاءاللہ کسی ایپیسوڈ میں سجدہ تعظیمی کی بات کریں گے. بہرحال یہ پھر سے جو ہے بند ہو چکا ہے, میں آپ کو بتا دوں. وَقُلْ مَعَدَ مرہ 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی, اللہ اکبر, اے مولا, اے شہزادی فاطمہ, اغثنی, میری مدد کیجئے. تو یہ آپ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ یہ آپ ڈائریکٹ شہزادی سے مدد مانگ رہے ہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل ہوئی ہے. اب پھر وہی بات ہے کہ آپ ائمہ کی بات سنیں گے یا آپ کسی جاہل بیوقوف مولوی کی بات سنیں گے کہ جو بد عقیدہ اور جس کا عقیدہ جو ہے وہ بدبودار ہو چکا ہے. یہ عمل مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی ہے, آپ نے سجدے میں جانا ہے, سجدے میں جا کے ہماری جدہ کو یاد کرنا ہے اور ان سے مدد مانگنی ہے. 1 مرتبہ نہیں, 100 مرتبہ مانگنی ہے.
اس کے بعد پھر آپ کی جو بھی حاجت ہے اسے آپ شہزادی کے سامنے رکھیں، آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ یہ ہمارا نہیں، یہ مولا معصوم کا قول ہے۔ یہ مستدرک الوسائل سے ہم نے روایت پیش کی ڈائریکٹ، اور یہی سیم روایت آپ کو بہار میں مل جائے گی، بہار کی جلد نمبر 91۔ ابھی ہم دکھا دیتے اگر یہ ٹیکنیکل ایشو نہ ہوتا تو بہار کی جلد نمبر 91 میں یہ ڈائریکٹ روایت، آپ شہزادی کو ڈائریکٹ مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، اور صرف پکار ہی نہیں سکتے ہیں بلکہ ریکمینڈڈ ہے، معصوم نے کہا ہے کہ ایسا کیجئے۔ اور اب دیکھیں آپ کتنا فرق ہے مولا کے قول میں اور مولوی کے قول میں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھے، نماز کے بعد سجدے میں جائے، اور سجدے میں جانے کے بعد شہزادی سے مدد مانگیے، مگر مولوی کہتا ہے کہ نہیں، آپ ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، صرف وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو مولا کی سننا ہے یا آپ کو اس بدبودار عقیدے کے جو حامل ہے اس مولوی کی سننا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، کافی دنوں کے بعد یہ تھا ہمارا ولایت اور حق بی بی شہزادی سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا کے اوپر ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ۔ ہمارے ایپیسوڈز کو شیئر کرے، آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے دوستوں تک پہنچائے، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائے، اور لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ہم سب مولا کی غلامی کا حق عطا کر سکے، کچھ کوشش کر سکے حق عطا کرنے کی، اور مولا کی ولایت کا پیغام اور لوگوں تک پہنچا سکے۔ ہمارے ساتھ بنے رہے، ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور انشاءاللہ ایسے اور بھی ایپیسوڈز ہم آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگلے ایپیسوڈ تک خدا حافظ، یا علی مدد۔